بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ موسم ابر آلود تھا، کبھی کبھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو جاتی تھی، کبھی بارش کچھ تیز ہو جایا کرتی تھی، مگر شہاب بھائی کے قدم نہیں رکتے تھے۔ وہ جہاں سے بھی گزرتے تھے لوگ جوک در جوک ان کا استقبال کرنے پہنچ جایا کرتے تھے۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا بوڑھے، بس عقیدت مندوں کا ایک ہجوم ہر جگہ پایا جاتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کچھ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان سے ملنے، ان کو دیکھنے دور دور سے اس جگہ پہنچ جایا کرتے تھے جہاں سے شہاب بھائی کا گزر ہوتا تھا۔ آج بھی پوری سڑک بڑی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ قریب آ کر شہاب بھائی سے مصافحہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، جنہیں پولیس دور ہٹا دیتی تھی، مگر شہاب بھائی کے جو بھی قریب آتا ان سے ضرور ملتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنے پاک سفر کو جاری و ساری رکھے ہوئے تھے، مگر کہتے ہیں کہ ہر اچھے کام میں رکاوٹیں تو آتی رہتی ہیں، تو اسی طرح شہاب بھائی کے سفر میں بھی کئی رکاوٹیں آیا کرتی تھی، لیکن وہ ان سے گھبراتے نہیں تھے، بس اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنے لگے تھے۔ مگر آج کچھ عجیب سا سما تھا۔ آج وہ اجمیر شریف سے آگے نکلے تھے اور ایک چھوٹے سے شہر تک پہنچ چکے تھے، اور وہاں لوگوں کا جمع غفیر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ شہاب بھائی بہت خوش تھے کہ یہاں بھی لوگ ان کا ساتھ دینے جوک در جوک پہنچ گئے تھے۔ اس وقت صبح کے تقریباً 7 بج رہے تھے۔ لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا تھا۔ ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی، موسم کافی خوشگوار تھا۔ شہاب بھائی لوگوں کی اتنی محبت دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے تھے، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا تھا۔ جو ہی وہ اجمیر شریف کی سرزمین کو الوداع کہہ کر آگے بڑھے تھے، اسی وقت چاروں جانب سے پولیس اور مقامی لوگوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اب وہ اپنا سفر جاری رکھنا چاہتے تھے، مگر ہر کوئی ان سے ملنے کا خواہاں تھا۔ یوں ہی ملتے ملاتے ہوئے وہ کچھ دور ہی چل سکے تھے۔ چلتے چلتے وہ کافی آگے نکل آئے تھے۔ یکایک انہوں نے دیکھا ایک قافلہ سا سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ پولیس نے شہاب بھائی کو رکنے کا کہا اور خود آگے بڑھنے لگی۔ وہ سینکڑوں افراد کا ہجوم تھا جو سیدھا شہاب بھائی کی جانب بڑھتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ یوں تو لوگ ان سے ملاقات کے لیے ہر جگہ موجود رہتے تھے، مگر اجمیر شریف سے آگے جو چھوٹا سا شہر تھا وہاں بھی کوئی ان سے ملنے کا خواہاں ہوگا، انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ پولیس نے آگے بڑھ کر اس قافلے کو روک لیا تھا۔ کون ہو تم لوگ، اور یہاں کیوں راستے کے بیچوں بیچ آگے ہو؟ پولیس نے ان سے سوال کر ڈالا تھا، مگر ان لوگوں کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ شہاب بھائی کو ہی جواب دیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر شہاب بھائی آگے کی طرف بڑھے تھے اور آگے جا کر ان سب کو سلام کیا۔ ان کے سلام کرنے کی دیر تھی کہ سب لوگ یک زبان ہو کر سلام کا جواب بھی دینے لگے اور بہت سی دعائیں بھی دینے لگے تھے۔ ان کا جوش اور جذبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ لوگ اتنے جذباتی ہو رہے تھے کہ کئی لوگوں کی آنکھوں سے بے وجہ ہی آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ محبت اور یہ منظر دیکھ کر شہاب بھائی بھی آبدیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں سے ہاتھ ملایا تھا، جبکہ ان کو پولیس اس بات کی اجازت نہیں دیا کرتی تھی کہ ان پہ کوئی حملہ بھی کر سکتا تھا، لیکن شہاب بھائی ان کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ تبھی ایک بزرگ آگے بڑھے تھے اور شہاب بھائی سے بات کرنی چاہی تھی۔ شہاب بھائی چونگے تھے کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ یہ ضعیف انسان یہاں تک آیا تھا۔ شہاب بھائی نے ان سے سلام دعا کی اور پوچھا کہ آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ تب وہ برا شخص رو پڑا اور کانپتے ہوئے لبوں سے بولا، شہاب بیٹا، برسوں سے میری آرزو تھی کہ میں بھی حج پہ جا سکوں، مگر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ گئی تھی، اور یوں ہی میں اس حالت کو پہنچ چکا ہوں کہ اب شاید حج پہ نہ جا سکوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میری یہ عرض میرے اللہ کے گھر میں ضرور پیش کرنا کہ وہ مرنے سے پہلے مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ وہ شخص روتا ہوا کہے جا رہا تھا۔ شہاب بھائی نے بلند آواز میں آمین کہا تو پورا مجمع ثم آمین کی صدا سے گونج اٹھا تھا۔ شہاب بھائی نے وعدہ کیا کہ وہ ان کا نام لے کر ان کے لیے خانہ کعبہ میں دعا کریں گے۔ اب وہ شخص کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ شہاب بھائی کو دلی سکون ملا تھا اس سے بات کر کے۔ اتنے میں اور بھی بہت سے لوگ دعا کا کہنے لگے تھے۔ شہاب بھائی کافی تھک چکے تھے، مگر انہیں اپنا سفر جاری رکھنا تھا، اور ایسے میں اچانک ایک قریبی مسجد سے ظہر کی اذان کی آواز آنے لگی تھی۔
اور سب لوگ نہایت خاموشی سے اذان کا جواب دینے لگے تھے۔ شہاب بھائی نے مسجد کی جانب رخ کیا تو ان کے ساتھ ساتھ ہی سارا ہجوم اسی جانب چل پڑا تھا۔ اسی وقت ایک شخص بولا، شہاب بھائی کیوں نہ آج آپ نماز کی امامت کروا دیں۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ سارا ہجوم بول اٹھا، ہاں بھائی آپ کروا دیں۔ شہاب بھائی پہلے تو سوچ میں پڑ گئے، مگر ان لوگوں کی محبت دیکھ کر وہ راضی ہو گئے تھے۔ یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا تھا، مگر مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ مسجد کافی چھوٹی تھی، جبکہ لوگوں کا ہجوم بہت بڑا تھا، اور اب تو اور لوگ بھی آتے جا رہے تھے۔ ایسے میں وہ کہاں امامت کرواتے؟ تبھی ایک شخص بولا، بھائی جان آپ سامنے والی خالی میدان میں امامت کروا دیں، یہ میدان کافی خالی ہے اور مسجد کے قریب بھی ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ اس جانب جمع ہونے لگے تھے، مگر یہاں تو ریل کی پٹری ہے۔ ایک پولیس اہلکار بولا تو مقامی لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ پٹری تو کئی سالوں سے بند پڑی ہے، یہاں اب تک ہم نے تو کوئی ٹرین آتی نہ دیکھی ہے نہ جاتی دیکھی ہے، بس ایک ٹرین آیا کرتی تھی، اب وہ بھی ایک عرصے سے نہیں آتی ہے۔ سب لوگ یک زبان ہو کر بولے تھے۔ تبھی شہاب بھائی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہی نماز پڑھا دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ اپنی صفوں میں کھڑے ہو چکے تھے۔ شہاب بھائی بھی سب سے آگے آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے رب کا شکرانہ ادا کیا کہ آج انہیں یہ سعادت حاصل ہو رہی تھی کہ ایک اجنبی شہر میں کئی انجان لوگوں کو وہ نماز پڑھانے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ شہاب بھائی نے نماز شروع کی اور ان کے ساتھ سارے مجمع نے بھی شروع کر دی۔ ایک سماں بن چکا تھا، بوڑھے نوجوان سب نماز میں شامل تھے، کچھ پولیس اہلکار بھی مسلم تھے، وہ بھی شامل تھے۔ شہاب بھائی خوش و خضو سے امامت کروا رہے تھے کہ اچانک ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شہاب بھائی کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمین میں وائبریشن سی ہونے لگی تھی۔ ایسا اکثر ٹرین کے آنے پر ہوا کرتا تھا، مگر یہاں تو ٹرین نہیں آیا کرتی تھی۔ خیر انہوں نے اپنی نماز پر دھیان دیا اور رکوع و سجود میں مصروف رہے۔ تبھی زمین میں جیسے تھرتھلی سی مچ گئی تھی۔ سب لوگ محسوس کر رہے تھے، مگر ہر کوئی اپنی نماز میں دھیان دینے لگا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس وقت کوئی بولی بٹکی ٹرین اس طرف بھی آ سکتی تھی۔ جی ہاں، وہ ایک ٹرین ہی تھی جو سیدھا اسی جانب بڑھ رہی تھی جہاں شہاب بھائی امامت کروا رہے تھے۔ ٹرین اب صاف نظر آنے لگی تھی۔ یہ منظر کافی دل دہلا دینے والا تھا۔ کافی لوگ بے چین ہو چکے تھے، مگر کوئی بھی اپنی نماز چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ تبھی شہاب بھائی نے سجدے میں اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، جہاں تو نے مجھے اس جگہ امامت کروانے کی سعادت بخشی ہے، وہاں مجھے کچھ مہلت بھی عطا فرما کہ میں اپنی اور ان سب کی نماز پوری کر سکوں۔ بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی شہاب بھائی دعا ہی کر رہے تھے کہ ٹرین بس ان کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ سب لوگ محسوس کر رہے تھے، لیکن جیسے ان کے قدموں کو ایک اندیکھی طاقت نے جکڑ لیا تھا، ان کا ایمان ان کو وہاں سے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ جو لوگ نماز میں شامل نہ ہو پائے تھے وہ زور زور سے چلاتے ہوئے ان کی جانب آ رہے تھے، ہٹ جاؤ ٹرین آ رہی ہے۔ سب لوگ ان تک پہنچنے ہی والے تھے کہ سب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر ایسا تھا کہ لوگوں نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لی تھی، کچھ لوگ تو بس ہکے بکے سے وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ کسی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا تو کسی نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ منظر اتنا ہی حیران کن تھا کیونکہ وہ تیز رفتار ٹرین جو کہ شہاب بھائی کی جانب بڑھ رہی تھی، ان کے قریب آتے آتے بس 1 میٹر کے فاصلے پر اچانک رک گئی تھی۔ یہ ناممکن تھا، ٹرین اس طرح بیچ میں تو کبھی نہیں رکتی تھی، اور وہ ایک مال گاڑی تھی، جانے کیسے وہ رک گئی تھی۔ شہاب بھائی نے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ سب لوگ دعا میں شریک ہو چکے تھے، مگر جیسے ہی وہ پلٹے تو ٹرین کو اپنے بالکل قریب کھڑا پایا۔ سب لوگ راستے سے ہٹنے لگے تھے۔ کچھ لوگ اب بھی خوف زدہ تھے، کچھ اتنے دہشت میں آگے تھے کہ ان سے اٹھا بھی نہ جا رہا تھا۔ ٹرین کا ڈرائیور اترا تھا اور پوچھنے لگا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ یہاں تو شہاب بھائی نماز ظہر کی امامت کروا رہے تھے، اس لیے زیادہ لوگوں کی وجہ سے ہمیں اس میدان میں آنا پڑا۔ تبھی اس ڈرائیور نے بتایا کہ ان کی ٹرین بیچ راستے میں قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ تبھی ریلوے انتظامیہ نے اس کا رخ اس ویران پٹری کی جانب موڑ دیا تھا، ورنہ کسی بھی ٹرین سے ٹکر ہو سکتی تھی۔ مگر وہ سخت حیرت زدہ تھا کہ یہاں آتے ہی اچانک سے ٹرین رک گئی تھی، جبکہ اس کا بریک فیل ہو چکا تھا، اور ہم سب بہت پریشان تھے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ یہ بات سن کر سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور خوشی سے سب کو بتانے لگے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ ہی کر دیا تھا۔ جب اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں تو وہ فوراً قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اب شہاب بھائی نے
سجدہ شکر ادا کیا اور ان کے ساتھ سبھی لوگ سجدہ شکر بجا لائے تھے۔ شہاب بھائی بہت خوش تھے کہ آج اللہ نے ان کی لاج رکھ لی تھی، ورنہ اتنے سارے لوگوں کو ایک بہت بڑے حادثے کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب شہاب بھائی نے سب سے رخصت لی اور اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئے۔ سب نے ان کو بھرپور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک شہاب بھائی کے اس پاک سفر کو خیر و عافیت سے پورا فرمائے اور شہاب بھائی کو اپنے گھر میں صحیح سلامت پہنچائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔